السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ قال اللہ عز وجل فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما هذه الحیاة الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرة لہی الحیوان لو كانوا یعلمون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ محترم بزرگوں اور دوستو، آج میری تقریر کا عنوان ہے، بیان کا عنوان ہے کہ دنیا اور آخرت کی حقیقت، دنیاوی زندگی اور آخرت زندگی کی حقیقت کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے 21ویں پارے میں دنیا کا ذکر کیا، وما هذه الحیاة الدنیا الا لہو ولعب۔ بے شک دنیاوی جو زندگی ہے وہ وما هذه الا لہو ولعب، کھیل تماشا ہے۔ وما هذه الحیاة الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرة، آخرت کی زندگی ہی حقیقی زندگی، وان الدار الآخرة لحیوان لو كانوا یعلمون۔ کاش کے روز حقیقت کو سمجھتے کہ دنیاوی زندگی ایک کھیل تماشا، جیسا بچے جو صبح میں جاتے ہیں، کھیلتے ہیں، کودتے ہیں میدانوں میں، گھونسلے بناتے، پھر شام میں واپس آتے، تمام گھونسلوں کو چھوڑ کر، تمام کھیل کے تماشوں کو چھوڑ کر، اس طرح سے دنیا سے بھی انسان کو جانا ہے سب چھوڑ کر۔ اور دنیا ہر وقت انسان کو بہت جلدی کرتی ہے۔ حدیث شریف کو مفہوم ہے کہ انسان کو دنیا یہاں سے جلدی بھجانا چاہتی ہے، دنیا اس کے اوپر ایک بوجھ سمجھتی ہے انسان کو۔ کہ دنیاوی زندگی، دنیا کے معنی قریب کے، یہ مؤنث ہے ادنا سے، ادنا مذکر ہے، اس کا معنی دنیا ہے۔ ادنا کے معنی قریب کے، قریب تر، کہ دنیا کا معنی آخرت زندگی بالکل قریب ہے، اس کے معنی دنیا اس میں سے لکھا گیا ہے کہ آخرت کے قریب ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ دنیا کے معنی جو ہے ادنا سے بالکل حقیر چیز، اللہ تعالیٰ کے دنیا کی وقات ایک بکھی کے پر کے برابر بھی نہیں، حدیث شریف میں اندر ہے۔ تو دنیا کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں اس لیے کیا کہ دنیا میں رہ کر آخرت زندگی کو سنوارنا ہے۔ الدنیا مزرع الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی جیسا، کھیتی میں کسان جو کچھ جو بیج ڈالتا ہے، اس کو بوتا ہے بیج کو، اس کے بعد اس کی جو ہے فصل نکلتی ہے، اس کو کاٹتا ہے، اسے فائدہ اٹھاتا ہے، ثمرہ۔ اس طریقے سے یہاں کچھ ہم جو کچھ عمل کریں گے، اچھے اعمال، اس کا بدلہ ہم کو آخرت میں ملنے والا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ پھر فرمایا اللہ کے رسول نے اعمل للدنیا بمقدار بقائک فیہا، دنیا میں اتنا ہی عمل ہو جتنا اس میں رہنا ہے۔ آدمی 50 سال، 60 سال، 70 سال، اس کے بعد دنیا سے جانا ہی ہے۔ یہ ناپے زندگی ہے، یہ عارضی زندگی دنیا کے مسافر طرح زندگی گزارنے کا حکم ہے، لیکن آخرت زندگی یہاں سے نکالنا ہے انسان کو، یہاں سے آخرت زندگی سنوارنا ہے، بنانا ہے۔ جیسا آدمی یہاں بوئے گا، جیسا عمل کرے گا، اس کا پھل اس کو آخرت میں ملنے والا ہے۔ اگر کوئی آدمی یہاں جو ہے کیکر کے جو ہے ببول کے جو ہے درخت بو رہا ہے، کیکر کے درخت بو رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ مجھے پھول ملیں گے، آم ملیں گے، نہیں۔ فرمایا گیا کہ جیسا تم پھول بوئے گے، جیسے جھاڑ بوئے گے، یہاں پہ جیسے بیج بوئے گے، جیسا عمل کرو گے، اس کا ثمرہ آخرت تم کو ملنے والا ہے۔ کما تدین تدان، فرمایا گیا حدیث کے اندر، جیسا تم کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا تمہارا عمل ہوگا اس کا انجام تم کو ملنے والا ہے آخرت زندگی۔ آخرت زندگی جو ہے ابد الآباد ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا جو زندگی آخرت کی اس کو انتہا نہیں ہے، جہاں عیش ہی عیش ہے، جہاں آرام ہی آرام ہے، جہاں سکون ہی سکون، راحت ہی راحت، اس کو کہتے ہیں آخرت زندگی ہے۔ جو زندگی آخرت جنت کی ملنے والی ہے، جہاں سکون ہی سکون ہے، جہاں عیش ہی عیش ہے، آرام ہے، وہاں کوئی تکلیف کا تصور بھی نہیں ہے انسان کے اندر۔ اس دنیا کے اندر اللہ نے 2 نمونے رکھے دنیا کے اندر، ایک آخرت کا نمونہ بھی ہے، دوزخ کا نمونہ بھی، جنت کا نمونہ، 2 نمونے اللہ رکھے۔ جہاں راحت کا بھی کچھ حصہ ہے، تکلیف کا بہت حصہ ہے، لیکن حدیث شریف میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا کے اندر تکلیفیں زیادہ ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے جو بارش نازل فرمائی، حدیث میں ہے کہ غم کی بارش زیادہ فرمائی اور راحت کی بارش کم فرمائی۔ تو فرمایا علماء نے حدیث کے مفہوم میں کہ اس دنیا میں جو ہے رہنا جو ہے سکون کم ملے گا، آدمی کو راحت کم ملے گی، رنج زیادہ ہوگا۔ سب سے زیادہ رنج یہ ہے آدمی کا، آدمی چاہتا ہے کہ میں یہ بنوں، میں یہ کروں، میرا تمنا یہ ہے، میرے آرزو یہ ہے، میں بڑا ہو کر یہ کروں گا، میں یہ کروں، یہ کروں، سوچتے رہتا ہے آدمی، دنیا سے چلے جاتا ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا اچھا کہا ہے کہ آدمی سوچتے رہتا ہے دنیا سے چلے جاتا ہے۔ ہر آدمی کی ہرس ہوتی ہے دنیا کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے مختلف مقامات پر دنیا کی مثال دے کر سمجھایا، خاص طور پر دنیا کی مثال دی زراعت سے، جو فصل ہوتی ہے زراعت کی، اس فصل سے مثال دی، جیسا فصل ہوتی ہے، کسان بڑی آرزوؤں سے، تمناؤں سے پانی اس کو سینچتا ہے، پانی سے بارش ہوتی ہے، اس کے بعد بیج ڈالتا ہے، بڑی محنت سے 24 گھنٹے اس کے پیچھے لگے رہتا ہے، زمین کو جوتتا ہے، حل کرتا ہے، اس کے بعد بیج بوتا ہے، اس کے بعد نگرانی کرتا ہے، صبح سے شام 24 گھنٹے اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ 6 مہینے میں یا 3 مہینوں کے اندر یا 9 مہینے کے اندر فصل آتی ہے۔ اس کے بعد پھر ہرا بھرا ہو کر وہ کسان خوش ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا جو پھل ثمرہ مل جاتا ہے، اس کے بعد پھر وہ کھیت کیا ہوتا ہے، بالکل ایسا ہو جاتا ہے، بالکل برا ہو جاتا ہے، بالکل بوسیدہ ہو جاتا ہے، گھاس کے بھوسے کی طرح ہو جاتا ہے۔ اللہ نے مثال دی ایسی زندگی انسان کی زندگی ایسی دنیا کے اندر جیسا ایک آدمی کا کھیت تھا، ہرا بھرا تھا، شاداب تھا، سرسبز تھا،
نظروں کو جو ہے ابھار رہا تھا، لیکن ایک وقت آیا وہ بھوسا ہو گیا۔ ایسے زندگی ایسی انسان کی، دنیا میں آدمی 50-60 سال رہا، 70 سال، 80 سال، 90 رہا، اس کے بعد یہاں سے چلے گیا۔ وہ دنیا ایسا ہے کہ کوئی تعلق نہیں دنیا سے، پھر آخری زندگی آنے والی جو ابد الآباد ہے۔ تو اللہ نے دنیا کے اندر 2 نمونے رکھے ہیں، ایک آخرت کے 2 نمونے رکھے ہیں۔ غم کا بھی نمونہ دیا ہے اللہ نے دنیا کے اندر، راحت کا نمونہ بھی دیا ہے، جنت کا نمونہ بھی ہے، دوزخ کا نمونہ بھی ہے۔ اگر جو چاہ رہا کہ دوزخ سے پناہ مانگے تو نیک عمل کرے، جنت جہاں راحت ہی راحت ہے، راحت کے لیے آدمی اس دنیا میں رہ کر نیک عمل کرے، اللہ اس کے رسول فرمانبرداری کرے۔ اس لیے فرمایا کہ اعمل للدنیا بمقدار بقائک فیہا واعمل للآخرۃ لبقائک فیہا۔ تو حدیث شریف کے اندر فرمایا گیا کہ تم جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا عمل کرو، جہاں زیادہ رہنا وہاں عمل زیادہ کرو۔ انسانی دنیا سے زیادہ حدیث کا مفہوم ہے کہ آدمی جاتا ہے، فرمایا گیا کہ آدمی جب مر جاتا ہے، آدمی اس کی موت آتی ہے، آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے، تو 3 چیزیں اس کے ساتھ چلتی ہے میت کے ساتھ، 3 چیزیں اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ بڑے عبرت ہے انسان کے لیے۔ اس کے بیوی بچے، اس کے گھر والے ہوتے ہیں، اس کے خاندان والے ہوتے ہیں، اس کا مال ہوتا ہے، اس کا عمل ہوتا ہے۔ خبر میں دفن کرنے کے بعد اس کے بیوی بچے 2 احباب اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کا مال بھی ختم ہوتا ہے۔ خبر تک اس کا مال ہے کہ مالدار آدمی مر گیا، فلاں سیٹ مر گئے، پہلے کروڑپتی تھے، ارب پتی تھے، فلاں عہدیدار تھے، منسٹر تھا، MLA تھا، اس کے ساتھ لوگ گئے کہ بڑا آدمی تھا، بھی جانا چاہیے، لوگ گئے، خبر تک گئے، رشتہ دار بھی، بیوی بھی، بچے بھی، چاہنے والا بھی، غیر چاہنے والا بھی، سب اس میں شریک ہیں۔ لیکن حد سے زیادہ چاہنے والا بھی اس میں شریک ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، بہت زیادہ محبت ہے والدین کی، لیکن والد مر گیا تو اس کے ساتھ خبر تک ہے۔ تمام لوگ، تمام رشتہ داریاں، تمام تعلقات، تمام محبتیں، تمام جو ہے رشتے، تمام کیا بولتے نسبتیں خبر تک ہے۔ اس کے بعد نہ اس کا مال کام آتا ہے، نہ اس کے بیوی بچے کا فرمایا گیا۔ اس کے ساتھ 3 چیزیں چلتی، ایک چیز باقی رہ جاتی، وہ عمل ہے۔ وہ عمل کی طاقت بتائی گئی، وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ الْمُؤْمِنُونَ۔ اے اللہ کے رسول، آپ فرما دیجیے عمل کرو، القریب تمہارے عمل کا تم کو انجام معلوم ہو جائے گا قیامت کے دن کہ تم نے کیا عمل کیا تھا۔ تمام دنیا میں آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت لوگ جمع ہو جائیں گے، کروڑوں اربوں خربوں لوگ ہوں گے، تمام لوگوں کے سامنے آپ جو کچھ دنیا میں کرے ہیں وہ تو اس کا عمل سامنے آ جائے گا۔ دنیا کے اندر آدمی کوئی غلطی کرتا ہے کہ کیا کرتا ہے، آدمی چھپ جاتا ہے، بعض اوقات محلہ چھوڑ کر بھاگتا ہے، محلے والوں کو معلوم ہوتا ہے میری بدنامی ہوئی، بعض شہر چھوڑ کر بھاگتا ہے آدمی، لیکن تو ایک آنے والے انسان کے اوپر تمام محشر میں تمام لوگ جمع ہیں، انبیاء علیہ السلام بھی ہیں، اولیاء اللہ بھی ہیں، اپنے والدین بھی ہیں، اپنے رشتہ دار بھی ہیں، اپنے سسرالی رشتہ دار بھی ہیں، اپنے شاگرد بھی ہیں، اپنے استاد اساتذہ بھی ہیں، اڑوس پڑوس بھی ہے، تمام دنیا کے لوگ جمع ہیں محشر کے اندر۔ جب آدمی جو کچھ کیا اس کے سامنے تمام اس کے اعمال کھول دیے جائیں گے، وہاں شرمندگی کا راستہ نہیں۔ اس لیے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خواجہ صاحب نے کہ آپ کے ملفوظات کے اندر ذکر ہے، خواجہ صاحب جب ذکر کرتے اپنے مریدین منتسبین سے تو بعد وقت ایسی طاری ہو جاتی رقت ان پر، وہ بیان کرتے کہ محشر کے دن اللہ کے رسول فرمائے کہ تو میرا امتی نہیں ہے، تو میرا نہیں ہے، تو انسان کہاں جائے گا؟ اللہ کے رسول فرمائے کہ میرا نہیں ہے تو اس کا مقام کیا ہوگا؟ وہ کہہ کر زور سے چیخ مارتے بے ہوش ہو کر گر جاتے خواجہ صاحب۔ تو وقت ایسا آنے والا ہے کہ اللہ کے رسول خدا نخواستہ ایسی بات کہتے کہ میرا تعلق نہیں، میرا امتی نہیں، میری اتباع نہیں کیا، میری اطاعت نہیں کی، انہوں نے اللہ رسول کی بات نہیں مانی، میرا نہیں ہے، تو انسان کہاں جائے گا؟ تمام چیزوں کو سوچنے کے دنیا میں اللہ نے بھیجا کہ آدمی آنے والی جو زندگی آخرت کی اس کی فکر کرے، اس کی جو ہے اس پر توجہ کرے، اس کی تیاری کرے۔ اعملوا انما الحیات لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اللہ نے فرمایا سورہ حدید کے اندر وعلموا، جان لو، خوب اچھی طرح سمجھ لو، انما الحیات دنیاوی زندگی کیا ہے؟ لعب ولہو، کھیل تماشا ہے، لعب ولہو، کھیل تماشا ہے، وزینۃ، اور بنو سنگار ہے، ایک دوسرے کی خوبصورتی کا مظاہرہ ہے، وزینۃ وتفاخر بینکم، آپس میں بڑائی کرنا ہے کہ وہ اتنا کروڑپتی ہے، وہ ملینرز ہے، وہ لاکھ پتی ہے، اس کا گھر اتنا بڑا ہے، اس کا گھر اتنا چھوٹا ہے، یہ آپس کے اندر تفاخر ہوگا، بڑائی جتلانا ہے۔ تکاثر فی الاولاد، اولاد کی بڑائی، میرے کو 4 بچے، تمہارے کو 2 بچے ہیں، میرے بچے میرے ساتھ ہیں، میں اتنا بڑا سمسار ہے، یہ تمام آدمی تکبر کرے گا دنیا کے اندر، یہ سو میرا مال ہے، میری اولاد ہے۔ وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراه ثم یکون حطاما۔ پھر اللہ نے مثال دی اس کسان سے، جب پانی پڑتا ہے تو کسان خوش ہوتا ہے، اس کے بعد جو فصل بوتا ہے، اس کے بعد ہرا بھرا ہو جاتا ہے کھیت، اس کے بعد وہ کھیت کیا ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر وہ بھوسا ہوتا ہے، وقت آتا ہے 4-5 مہینے کے بعد بھوسا ہو جاتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کھیت نہیں تھا، ایسے زندگی انسان کی ایسے ختم ہو جاتی۔ تو فرمایا گیا کہ زندگی دنیاوی بڑی زندگی تیاری کرنے والی زندگی، آخرت زندگی کی بڑی اہمیت کی زندگی ہے اس دنیا کے لیے۔ فرمایا گیا کہ آدمی کہ زندگی کدھر جا رہا ہے آدمی، اس لیے فرمایا کسی شاعر نے بڑی اچھی بات فرمائی کہ قدم سوئے مرقد، قدم سوئے مرقد، کہ تمہارے قدم، تمہاری زندگی ایک ایک دن تو خبر کے قریب جا رہی، قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا، نظر تمہاری کدھر ہے؟ دنیا کی طرف ہے، تمہارا دل و دماغ دنیا کی طرف ہے، میں کروڑپتی بن جاؤں، ارب پتی بن جاؤں، ملین بن جاؤں۔ قدم سوئے مرقد، قدم تمہارے خبر کی طرف جا رہے ہیں، مرقد کے معنی خبر کے، قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا،
کدھر جا رہا ہے، کدھر دیکھ رہا ہے؟ شاعر نے ایسی پتی کی بات فرمائی، تو جا رہا کدھر ہے؟ تو جا رہا خبر کی طرف، لیکن تیری نظر دنیا کی طرف ہے۔ اللہ کے رسول نے بڑی پیاری بات فرمائی، انسان جیسا جیسا عمر بڑھتی بوڑھا ہوتا ہے، 2 چیزیں اس کی زبان ہوتی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ 2 چیزیں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ 2 چیزیں، ایک حرص اس کی مال کی حرص ہے، کہ آدمی جتنا ضعیف ہوتا ہے، مال کے دیکھیں ہم لوگوں کو بستر پر ہے، اٹھنے کے قابل نہیں ہے، فالج زدہ ہے، ہاتھ نہیں کام کرتا، لیکن کنجی جو ہے الماری کے اپنے تکیوں کے نیچے رکھی ہے۔ ایسی محبت مال کی ہوتی ہے، اللہ کے رسول انسان کی فطرت میں ہے۔ جیسا عمر بڑھتے جاتی آدمی مال کی محبت زیادہ ہوتی ہے، آدمی مال کی طرف توجہ زیادہ کرتا ہے، حالانکہ مال کی طرف آخرت تیاری کرنا چاہیے آدمی، لیکن مال کی طرف توجہ فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 2 چیزیں انسان کو جوان ہوتی جاتی ہے، آدمی بوڑھا ہوتا ہے، ایک مال کی کثرت کی حرص، دوسری عمر کی کثرت، کہ آدمی کتنا ہی بوڑھا ہے، 80 سال ہو جائے، 90 سال ہو جائے، اللہ ماشاء اللہ کوئی چاہے کہ موت کو یاد کرے، لیکن آدمی چاہتا ہے کہ دنیا میں رہوں۔ تو آپ نے فرمایا 2 حرص ایسی ہیں، انسان بوڑھا ہوتا ہے لیکن جوان ہوتی جاتی ہیں۔ پھر فرمایا صحابہ سے، اللہ کے رسول نے صحابہ کرام نے فرمایا کہ حرص کیسے مٹے گی؟ فرمایا خبر کی مٹی اس کی حرص مل سکتی ہے۔ اگر انسان کو سونے کے 2 وادیاں مل جائے، اللہ کے رسول نے فرمایا انسان کا مزاج ایسا مال کے متعلق کہ انسان کو مال کے معاملے میں ایسا حرص ہے انسان کے اندر، ایسی حریص ہے انسان کہ سونے کے 2 وادیاں اس کو مل جائے، تیسری وادی کو اس میں تلاش رہتا ہے انسان۔ تیسری وادی اس کو سونا مل جائے، اس پہاڑ کے برابر، اس کی وادی درمیان، پہاڑ کے درمیان جو وادی ہوتی ہے، اس کو وادی کے درمیان جو حصہ ہوتا ہے زمین کا، کہ اتنا بڑا حصہ سونا بن جائے، آدمی کو اس کی حرص نہیں ملتی، آدمی مطمئن ہوتا ہے کہ مجھے اتنا پیسہ ملے، اب کیا ضرورت ہے، لیکن تیسری وادی کے آدمی تلاش میں رہتا ہے، حرص بڑھتی ہے اس کی۔ اس لیے فرمایا اللہ کے رسول نے کہ انسان کے اندر دنیا کی حرص جاتی نہیں، یہ تمام آخرت کی جو زندگی ہے، تعلیمات اللہ رسول کی آخرت کو تیار کرنے والی زندگی ہے، اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنا ہے۔ ہارون رشید بہت بڑے خداطا بادشاہ گزرے ہیں، کویت میں ان کا محل بہت مشہور تھا، ابھی بھی شاید محل ہے ان کا، ہارون رشید کا، ان کے پیر و مرشد محمد سماک رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ خبروں کی زیارت کے لیے قبرستان تشریف لے گئے، وہاں دیکھا اپنے پیر و مرشد کو محمد سماک رحمۃ اللہ علیہ کو، خدمت میں حاضر ہوئے، سلام عرض کیا، فرمایا کہ حضرت مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ انہوں نے ایسی پیاری نصیحت فرمائی، ہر ایک کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، ہر مسلمان کو۔ انہوں نے فرمایا، محمد سماک رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کے شیخ نے، ہذہ قصورہم ہذہ قبورہم، یہ جو خبریں دکھ رہے ہیں تم غور سے دیکھو کسی خبریں ہیں، وتلک قصورہم، قریب میں قبرستان کے ان کا محل تھا بادشاہوں کا، جو ہارون رشید کے خاندان کے جو بڑے بادشاہ گزرے، ان کے بڑے محلات تھے، بڑے قصر تھے، بڑے کوٹیاں تھیں، تو فرمایا ہارون رشید کے مرشد نے، شیخ نے، ہذہ قبورہم، یہ ان کے خبریں ہیں، وتلک قبورہم، یہ ان کی خبریں، یہ ہذہ قصورہم ہذہ قبورہم، یہ ان کی خبریں ہیں، وتلک قصورہم، یہ جو دور دکھ رہے ہیں، دور قبرستان کے الگ بعض حصے میں ان کے محلات ہیں، ان کی کتنی تمنائیں تھیں، آرزو تھی، لیکن آج 2 گز کے گڑھے میں وہ آرام کر رہے ہیں۔ یہ عبرت ہے۔ ہارون رشید کو بڑا احساس ہوا کہ پیر و مرشد بڑے اللہ والی شخصیت تھی۔ محمد سماک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اور کچھ نصیحت فرمائی، فرمایا کفاک بالموت واعظا، اے ہارون رشید، انسان کو کوئی وصیحت کی نصیحت کی کوئی ضرورت نہیں، فضیحت کی، موت ہی بہت بڑی نصیحت کی چیز ہے۔ انسان جب آدمی مر جاتا ہے، اس لیے حکم ہے کہ آدمی کوئی مر جائے تو اس کے جنازے میں ہم شریک ہو جاؤ، کہ ہمارا مقام بھی ایک وقت آنے والا ہے، ایسا ہم کو بھی یہاں سے جانا ہے۔ تو فرمایا کہ کفاک بالموت واعظا، تمہارے لیے موت بہت ہی واعظ ہے، نصیحت کی کوئی ضرورت نہیں، انسان کو موت ہی بہت بڑی نصیحت کی چیز ہے۔ اس کے بعد ہارون رشید وہاں نکل گئے۔ پھر دوسرا واقعہ مشہور ہارون رشید کے، کہ ہارون رشید ایک مرتبہ قبرستان گئے تو بہلول دانا بہت بڑے اللہ والے گزرے، بہلول ان کا نام تھا۔ بہلول کے معنی عربی کے اندر ابلہ کہتے ہیں، عربی کے اندر بھولے بھالے آدمی کو، ہمارے اردو کے اندر بہلول کے معنی بیوقوف کو کہتے ہیں، لیکن عربی کے اندر بہلول کے معنی شریف آدمی کے، جو آدمی بالکل شریف نفس ہوتا ہے، جیسا ہم اردو میں کہتے ہیں علامے کی گائی، ویسے آدمی کو عربی میں کہتے ہیں بہلول۔ تو بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ قبرستان میں تھے، ہارون رشید وہاں تشریف لے گئے اور فرمایا کہ حضرت کچھ مجھے بات بتائی، دین کی بات کریے، کچھ نصیحت فرمائی۔ تو بہلول دانا رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بڑی ناٹ پڑی ہوئی تھی قبرستان کے اندر، بڑی لکڑی ناٹ، بڑی موٹی سی۔ ہارون رشید نے فرمایا بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ بڑی ناٹ جو پڑی ہوئی ہے اس کو 2 طرف سے اٹھاؤ۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ 2 طرف سے، ہارون رشید 2 طرف سے ناٹ کو اٹھاؤ۔ تو ہارون رشید نے فرمایا کیسا اٹھ سکتی، 2 طرف سے نہیں اٹھ سکتی، اگر 2 آدمی ہو تو شاید ادھر سے کونے سے اٹھائے، ادھر سے کونے سے اٹھ سکتی، لیکن ایک آدمی اتنی بڑی ناٹ کو 2 طرف سے کیسے اٹھا سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے، اس طریقے سے دنیا و آخرت ایک ساتھ نہیں مل سکتی آدمی کو، دنیا اختیار کرو یا آخرت کو اختیار کرو، جیسا 2 ناٹ 2 طرف سے ایک ساتھ نہیں اٹھ سکتی، 2 طرف سے اس کے کونوں سے، اس طرح دنیا و آخرت ایک ساتھ نہیں مل سکتی انسان کو۔ آخرت کو اختیار کرنا ہے تو ایک دنیا کو اختیار دنیا میں لگ جاؤ، یا آخرت کو اختیار آخرت کو لگ جاؤ۔ تو فرمایا انہوں نے اہمیت کی بات فرمائی کہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت تیاری کرنا ہے، لیکن اصل زندگی کیا ہے؟ آخرت کی زندگی ہے۔ قرآن مجید فرمایا وَهَذِهِ الْحَيَاةُ لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ ایک بزرگ کا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، ایک بزرگ جو ہے جا رہے تھے، ایک نوجوان بڑا جو ہے طیش میں سینہ تنا کر جا رہا تھا راستے سے، اور بزرگ نے فرمایا اے نوجوان، اللہ کو یہ پسند نہیں اس طریقے سے سینہ تنا کر کرنے کی چال۔ تو انہوں نے کہا جاؤ چچا، بہت معلوم ہے۔ وہ بزرگ نے فرمایا کہ بیٹے ٹھہر جاؤ، ہاتھ پکڑ کر ان سے فرمایا کہ دیکھو تمہاری حقیقت میں بتاتا ہوں، تمہاری حقیقت کیا ہے، تمہاری زندگی کیا ہے،
تم ماں کے پیٹ میں تھے، تم جس مادے سے پیدا ہوئے نجس تھا وہ مادہ، اس مادے سے اللہ نے تم کو پیدا کیا، حسین جمیل ایسا بنایا، لیکن تمہاری اصلیت کیا ہے، تمہارا مادہ کیا ہے؟ منی کا مادہ جو جسم کو لگ جائے تو ناپاک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے اس کو پیدا کیا، حسین جمیل شکل بنائی، لیکن 8 مہینے 9 مہینے ماں کے پیٹ میں تھے تم، اور وہاں تمہاری غذا کیا تھی؟ ماں کا خون تھا، حیض کا جو خون تھا تمہاری غذا اللہ نے بنا دیا۔ پھر وہاں سے نکل کر وہ منزل سے دوسری منزل میں دنیا میں آئے، ایسے مقام سے ناپاک مقام ہے، پھر یہاں دنیا میں آئے تو اتنے تم ایسے بے حس تھے، شعور نہیں تھا، لاشعوری زندگی تمہاری، تم غلاظت کو بھی کھا لے رہے، پیشاب میں ناچ رہے، کود رہے، تم کو اندازہ نہیں پیشاب کیا چیز ہے، غلاظت کیا ہے۔ تمہارے ماں باپ نے تم پر احسان کیا، تمہارے ساتھ جو ہے محبت کی، محبت میں تمہارے ماں باپ تمہاری جو ہے صفائی کی، تمہارا اہتمام کیا، انتظام کیا، تمہاری تربیت فرمائی، 2-3 سال تک تمہارا یہ معاملہ تھا، تم غلاظت کی، کھانے کی کوئی چیز کی تمیز نہیں تھی تمہارے اندر، تم اٹھنے کے قابل نہیں تھے، اتنے کمزور تھے، لیکن 2 سال کے بعد 3 سال آہستہ آہستہ اٹھنے کے چلنے کے لائق ہو گئے، اس کے بعد تم جوان ہو گئے۔ اب جوان ہونے کے بعد تم جو ہے اس طرح سے پھر رہے ہو، تمہارے پیٹ کے اندر 2 کلو جو تقریباً غلاظت بھری پڑی ہے، اگر اس کی بو آ جائے، ہوا خارج ہو جائے تو آدمی منہ وہاں سے اس کو کراہیت ہوتی ہے، اپنی خود ہوا خارج ہوتی ہے آدمی کو۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا پردہ فرمایا کہ اندر 2 کلو تمہارے اندر غلاظت ہے، پیخانہ تمہارے اندر ہے، تم پھر رہے ہو، آج تمہارے اندر ہے، اگر وہ ظاہر ہو جائے تم اپنے منہ کو جو ہے، ناک کو جو ہے کپڑا لگا لیتے ہو، تمہاری یہ حقیقت ہے۔ اور اس کے بعد تمہاری زندگی آنے والی، اس کے بعد جوانی کے بعد ضعیفی آئیں گی، پھر بچے کی تمہاری زندگی ہو جائیں گی، تم چلنے پھرنے کے لائق نہیں رہو گے اگر زندگی اللہ دی دنیا کے اندر۔ اس کے بعد آنے والی زندگی موت ہے۔ اس کے بعد جو زندگی خبر کی، وہ زندگی کیا ہے؟ 3 دن کے بعد تمہارے جسم کے حصے الگ الگ ہو جائیں گے، کیڑے مکوڑے تمہاری غذا بن جائیں گے، تمہارے جسم کی سب سے پہلے تمہارے سر کے بعد جھڑ جائیں گے۔ تمہارا یہ انجام ہے آخرت کا، تم جو نیک عمل کرو گے وہی تمہارا عمل کام آنے والا ہے۔ یہ تمام اکڑنے کی چال، یہ سینہ تنا کی چال، سینہ تنا کے چلنے کی چال اللہ کو پسند نہیں ہے، تم ایسا مت چلو۔ تو وہ بس بچے کو بڑے احساس ہوا، نوجوان کو، انہوں نے توبہ کی، استغفار کیا، نادم ہوا اپنی چال پر، اور بزرگ نے اس کو صحیح راستہ بتایا۔ تو محترم بزرگ اور دوستوں، زندگی دنیا کی کیا ہے؟ حقیقت کی زندگی کیا ہے؟ اس لیے صحابہ کرام نے کوئی اونچے مکان نہیں بنایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ 950 سال اللہ نے کو زندگی تھی، نوح علیہ السلام کو دنیا کی حقیقت کو جانتے تھے، وہ جو ہے ایک چھپر میں رہتے تھے۔ نوح علیہ السلام، حدیث شریف میں ہے کہ 950 سال اللہ نے ان کو عمر دی تھی، لیکن ان کے لیے مستقل کوئی گھر نہیں بنایا تھا۔ تو صحابہ کرام کے مکانات بھی سادے سیدھے تھے، اتنے مکانات ایسے تھے، صحابہ کرام کے گھر کے کمرے ایسے حجرے ہوتے تھے کہ وہ سر اٹھتا، سر لگاتے، ذرا لمبا ہوتے کوئی صحابی تو سر لگتا تھا چھت کو، اگر لمبے پیر کر کے سو جاتے تو دیواریں لگ جاتی تھی کمرے کے، ایسے تنگ کمروں میں صحابہ کرام رہتے۔ کوئی صحابی، کوئی مسلمان کوئی بڑا عالیشان مکان بناتا کشادہ، صحابہ کو پسند نہیں تھا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کی علامتوں میں بڑی علامت یہ ہے کہ ننگے پیر چلنے والے، بکریاں چرانے والے اور ننگے رہنے والے، ننگے پیر چلنے والے، ایسے غریب لوگ، فقیر لوگ، کیا بولتے ہیں، کمزور لوگ کو اللہ تعالیٰ مال دیا قیامت کے قریب، وہ بڑے بڑے اونچے مکان بنائیں گے۔ یہ اللہ کے رسول نے نشاندہی فرمایا۔ دیکھتے ہیں کہ معمولی لوگ باہر جا رہے ہیں، یہاں جا رہے ہیں، کچھ کما رہے ہیں، ایسی بلڈنگیں کھڑا کر رہے ہیں، آسمانوں سے بات کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت جب تک نہیں تب تک بڑے بڑے اونچے مکان، عمارتیں نہیں بن جائے گا، اور لوگ ایک دوسرے فخر کرنے لگیں کہ بھائی تمہاری منزل مکان کتنی ہے؟ 8 منزل ہے، وہ دوسرا کہے گا میری 10 منزل ہے، تیسرا کہے گا میں 14 منزل مکان بنا رہا ہوں۔ ایسا آدمی ایک دوسرے فخر کرے گا، تکبر کرے گا، گھمنڈ کرے گا، بڑائی جتائے گا۔ اللہ کے رسول جب تک یہ معاملہ ماحول نہیں بنے گا دنیا کے اندر قیامت نہیں آئی ہے۔ کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ دنیا کا معاملہ یہی ہے، چند دن زندگی ہمارے۔ دیکھیے باپ والد ہے، والد کو ہم جانتے تھے، والد کے والد کو ہم جان سکتے، اتنا یہ ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی پوچھے کہ پردادا کون تھے آپ کے، دادا کے والد کون تھے، تو 1000 میں 1 آدمی نہیں بتا سکتا ان کا نام کیا ہے، ان کے مزار کہاں ہے نہیں معلوم کسی کو۔ تو وہ ہمارے زیادہ ان کو تمنا تھی، ہمارے زیادہ آرزویں تھی، ہمارے زیادہ قابل تھے، اور زمانہ اچھا تھا، لوگ تھے، حکومتیں تھیں مسلمانوں کی، تمام خدا تک بادشاہیں تھے گزرے، ان کی پرورش میں ان کی رعایا جو ہے نیک تھی۔ لیکن جب ان کا نام نہیں ہے، ہمارے پردادا کا، سگر دادا کا، ان کا نام نہیں، ان کا نشان ہے، ان کی خبر کہاں نہیں معلوم، کس مقام کے رہنے والے، ان کن مقام کے، کس علاقے کے، کس محلے کے، کس گاؤں کے، کس قریے کے، کس شہر کے، کہاں کے، کچھ پتہ نہیں ہمارا۔ تو ہماری زندگی ویسے ہم چلے جائیں گے دنیا سے، ہم کو نام یاد کرنے والا نہیں، کیا یاد آنے والی چیز ہے؟ عمل انسان کے ساتھ کام آنے والا ہے۔ اعمل للدنیا بمقدار بقائک فیہا وعمل للآخرة بقائک فیہا۔ حضرت عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، خلفاء راشدین کو شمار کیا جاتا ہے۔ انہوں کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں، عجب الدنیا اناس فإنہا متاع قلیل، کہ ان فرماتے ہیں کہ دنیاوی زندگی کیا ہے، آدمی کو جو بھلی معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کا جو سامان ہے، اس کی مال دولت ہے، وہ زوال ہونے والی، عن قریب ختم ہونے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں اس زندگی کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، دنیا کی زندگی کو، آخر زندگی کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔